اس لیے اس حالت میں عورت کو طلاق نمبر 1 یہ قانون لگایا. نمبر 2 یہ کہا کہ پاکی کی حالت میں طلاق دو، لیکن پاکی کی حالت میں اگر طلاق دے رہے ہو، یہ باتیں بار بار ریپیٹ کی جائیں گی تاکہ آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے. جب سیریس ہو گیا طلاق دینے میں تو شریعت یہ کہتی ہے جو لوگ اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر فورن کنٹری میں رہتے ہیں، ظاہر ہے انہی کے پاس سے اس طرح کی خبریں زیادہ آتی ہیں کہ ان کی بیویاں انلیگل افیئرز کا شکار ہو گئی، اور اس طرح کے کیسز بڑھتے جا رہے ہیں. بیک ڈور سے پورا کام حرام ہی کے ذریعے سے ہو رہا ہے. 3 طلاق دینا بھی حرام ہے، سب کچھ حرام ہے. اس لیے اب ایک اور حرام کام کر کے پھر کیا ہے، اس کو جائز بنانے کی کوشش کی جاتی ہے. ٹیمپریری طور پر کسی سے نکاح کر لو، وہ آدمی پھر طلاق دے دے اور اس طریقے سے نکاح ہو جائے گا. نعوذ باللہ من ذالک. کسی بھی عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ اگر اس کے شوہر نے یہ کہہ دیا کہ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں تو بستر پیک کرے اور گھر والوں کو فون کرے طلاق دے دیے ہیں اور وہاں سے آیا آدمی لے کر کے چلا جائے. ان لوگوں کا آنا حرام ہے اور عورت کا گھر چھوڑ کر کے جانا حرام ہے. ماں باپ اپنے بیٹے کی اصلاح کرنے لگ جائیں اور بیٹی والے اپنی بیٹی کی اصلاح کرنا شروع کر دیں، نہ اتفاقیاں ختم ہو جائیں. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ واشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اما بعد، قال اللہ تعالی فی کلامہ العظیم: اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ. للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما اللهم رب زدني علما. خالص اللہ رب العالمین کی توفیق سے ہم اور آپ قرآن کی ایک جامع اور اہم سورۃ البقرہ کا ترجمہ اور تفسیر کا سلسلہ شروع کیے ہوئے ہیں، اور الحمدللہ آیت نمبر 225 مکمل ہو چکی ہے اور 226 27 میں ہم اور آپ داخل ہوئے تھے، جس کا کچھ حصہ بھی ہم اور آپ اللہ کی توفیق سے مکمل کر چکے. آج کی جو آیات ہیں، ان آیات کا تعلق جو پڑھی گئی ہیں ان میں سے بعض آیات کا تعلق ایلا سے ہے اور اس کے بعد مکمل طور سے طلاق کی آیات شروع ہو رہی ہیں. پچھلے ہفتے میں یہ بات آئی تھی کہ اسلام کی آمد سے پہلے عورتوں کے متعلق بہت ساری خرابیاں، ان پر ظلم کرنے کے طرح طرح کے راستے، اور اسی طریقے سے انہیں فری اور آزاد نہ رکھنے کے کئی بہانے لوگ تلاش کرتے رہتے تھے. اسلام کی آمد کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان عورتوں کے ساتھ مکمل انصاف کیا اور عورتوں کے لیے رول اور قاعدے بیان کیے. بہت ساری ایسی چیزیں جو پہلے زمانے میں رائج تھی، غلط تھی، اسے ختم کیا اور نیا دستور اور نیا قانون اللہ رب العالمین نے دیا تاکہ کسی پر ظلم اور ستم نہ ہو سکے.
ظلم کیے جاتے تھے ان میں سے ایک شکل یہ تھی کہ کوئی شخص قسم کھا لیتا تھا کہ میں اپنی بیوی سے ریلیشن نہیں رکھوں گا، ریلیشن نہیں بناؤں گا، اور اس کی کوئی حد متعین نہیں ہوتی تھی، سال کے لیے، 2 سال کے لیے، 4 سال کے لیے، نہ وہ طلاق دیتا تھا اور نہ ہی اسے اپنے پاس رکھتا تھا، ریلیشن بناتا تھا، اور عورت بالکل معلق اور لٹکی ہوئی ہوتی تھی، طلاق دے کر کے فارغ بھی نہیں کر دیا ہے کہ کسی اور سے نکاح ہو جائے، اور خود بھی اپنے نکاح میں نہیں رکھے ہوئے اس طریقے سے کہ یہ قسم کھا لیا کہ میں تمہارے پاس آنا جانا نہیں رکھوں گا۔ یہ طریقہ رائج تھا، اور لوگ 1 سال 2 سال 3 سال کے لیے اور اس سے زیادہ بغیر یعنی کوئی لمٹ کے عورت کو اس طریقے سے چھوڑ دیتے تھے کہ نہیں تمہارے ساتھ کوئی تعلق میرا نہیں ہے۔ جب قرآن کا نزول ہوا تو اس کی اصلاحات کی گئی، ریفارم کیا گیا اس کو، اور ان میں سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اولاً یہ تو منع کیا کہ کوئی آدمی اس طرح کی حرکت کرے، دوسرے یہ کہ تعدیب کے لیے، ادب سکھانے کے لیے، عورت کی اصلاح کے لیے، اس کو تیار کرنے کے لیے یہ باقی بھی رکھا کہ اگر کوئی آدمی ایلا کرنا چاہتا ہے، اپنی بیوی سے ریلیشن نہ بنانے کی قسم کھا لیتا ہے، تو اس کا پیریڈ اللہ تعالیٰ نے طے کر دیا کہ اس کی مدت 4 مہینے سے زیادہ نہیں ہو سکتی ہے، اور 4 مہینے کے اندر 4 مہینہ جیسے ہو جائے گا، اس کے بعد یا تو قسم کھانے والا شخص عورت کو طلاق دے دے گا، یا پھر اس سے پہلے جیسی زندگی گزارنا شروع کر دے گا۔ لیکن یہ جو معلق رکھنے والا سلسلہ ہے اور لٹکانے والا جو معاملہ ہے، یہ بالکل ختم کیا ہے کر دیا جائے۔ اسی کی طرف یہاں اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا ہے کہ للذین یؤلون من نسائہم تربص 4 اشہر، کہ ان لوگوں کے لیے جو ایلا کر لیتے ہیں، آلا یولی اعلان کے معنی ہوتے ہیں بیوی کے پاس نہ جانے کی قسم کھا لینا، اس سے ریلیشن نہ بنانے کی قسم کھا لینا، شریعت کی اصطلاح میں اسے ایلا کہتے ہیں، شریعت کی اصطلاح میں اسے ایلا کہتے ہیں۔ تو للذین یؤلون من نسائہم، ان لوگوں کے لیے جو اپنی بیوی سے ایلا کر لے، یعنی ان کے پاس نہ جانے کی قسم کھا لے، تربص 4 اشہر، 4 مہینے کی مہلت ہے، ان کے لیے کیا ہے 4 مہینے کی مہلت ہے۔ فَإِنْ فَاءُوا، پس اگر وہ لوٹ آئے، اور فاؤ یہاں لوٹنے کے معنی جمع کرنے کے لیے، ریلیشن بنانے کے، اگر وہ ریلیشن بنا لے تو یقیناً اللہ رب العالمین بہت زیادہ بخش دینے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اس سے پہلے ذکر کیا گیا کہ طلاق سے پہل کئی اسٹیپ شریعت نے بیان کیے ہیں جسے استعمال کرنا چاہیے عورت کی اصلاح کے لیے۔ اگر واقعی عورت کے اندر بگاڑ ہے، فساد ہے، تو اس کی اصلاح کے لیے کئی راستے بتائے گئے ہیں، بعض راستے آپ کو سورہ نساء میں ملیں گے اور کچھ یہاں بیان کیے گئے ہیں۔ ان میں سے ایک راستہ ایلا کا بھی ہے کہ آدمی عورت کو ادب سکھانے کے لیے، اس کی تربیت کے لیے یہ قسم کھا لے کہ وہ اس کے پاس 1 مہینہ 2 مہینہ یا 3 مہینہ اس طریقے سے نہیں جائے گا، اس سے ریلیشن نہیں بنائے گا۔ اگر عورت کے اندر نافرمانی ہے، سرکشی ہے، تو اس کو ادب میں لانے کا ایک طریقہ یہ ہے، اور یہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی استعمال کیا تھا، جیسا کہ صحیح بخاری کے اندر انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، صحیح بخاری میں 5201 کے اندر، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بیویوں سے 1 مہینے کا ایلا کر لیا، تمام بیویوں سے، 9 کی 9 بیویوں سے
اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 مہینے کا ایلا کر لیا اور پھر آپ اپنے بالا خانے پر، گھر کے جو بالائی حصہ ہے وہاں جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھتے تھے اور بیویوں کے پاس نہیں جاتے تھے. یہاں تک کہ یہ بات اس قدر مشہور ہو گئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تمام بیویوں کو طلاق دے دیا ہے. صحابہ آپ سے آ کر پوچھنا شروع کر دیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، میں نے اپنی بیویوں کو طلاق نہیں دیا ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 مہینے کا ایلا کر لیا تھا. 1 مہینے تک آپ اپنی بیویوں کے پاس نہیں گئے. فَنَزَلَ لِتِسْعٍ وَعِشْرِينَ، جب 29 دن ہو گئے تو آپ بالا خانے سے نیچے اترے اور اس کے بعد اپنی بیویوں کے پاس آپ گئے تو بیویاں کہنے لگی اِنَّكَ آلَيْتَ شَهْرًا، اللہ کے پیغمبر آپ نے تو 1 مہینے کا ایلا کیا تھا. تو آپ نے فرمایا کہ ان الشہر 29 مہینہ 29 کا بھی ہوتا ہے، یعنی 30 اور 29 دونوں کا ہوتا ہے. اور اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ جیسا کہ امام ابن ابی حاتم نے اپنی تفسیر میں ذکر کیا ہے اور اسی طریقے سے امام ابو جعفر الطحاوی نے شرح معانی الاثار کے اندر ذکر کیا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایلا یہ تھا کہ آپ نے قسم کھالی اقسم باللہ لا اقربکن شہرا، میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ 1 مہینے تک تم لوگوں کے قریب نہیں آؤں گا. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہے؟ ایلا تھا. اس کی ضرورت، ایلا کی ضرورت بسا اوقات انسان کو پڑ سکتی ہے. اگر مقصد نیک ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، یعنی عورت کو تادیب دینا ہو، سکھانا ہو، سمجھانا ہو، اس کو اس کی غلطی کا احساس دلانا ہو، اس طرح کی چیزوں کے لیے اگر آدمی ایلا کرتا ہے تو شریعت میں اس کی گنجائش موجود ہے. لیکن ایک دوسرا نقطہ نظر ہے کہ آدمی اس لیے ایلا کر لیتا ہے تاکہ عورت کو تکلیف پہنچائے، اس سے دوری اختیار کرے وغیرہ وغیرہ، تو یہ شریعت میں جائز اور درست نہیں ہے. اور اگر کوئی آدمی ایسا کر لیتا ہے تو ایسا نہیں کہ وہ اس کا پیریڈ طے نہیں ہے، بلکہ اس کی لمیٹیشن ہے اور 4 مہینے کے اندر اندر وہ 4 مہینہ اس کے پاس ہے، اس کے اپنے لیے ہے. 4 مہینہ گزر جانے کے بعد عورت کو کے لیے عورت پر یا تو وہ طلاق کے ذریعے سے اس سے الگ ہو جائے یا پھر اس کے پاس آنا جانا کیا ہے وہ شروع کر دے. یہ جو چیز ہے ایلا، اگر ان تمام چیزوں پر غور کیا جائے جو طلاق سے پہلے اسٹیپس لیے جانے ہیں، اس سے پہلے ذکر کیا گیا تھا کہ یہ کہا گیا فاعذوہن، اللہ تعالیٰ نے کہا ان کو نصیحت کرو، واہجروہن فی المضاجع، بستروں میں ان سے الگ ہو جاؤ، کروٹیں بدل لو. تیسری چیز بتائی گئی تھی کہ وضربوہن، اگر یہ چیزیں فائدہ مند نہ ہو تو انہیں ہلکی مارو، ادب کے لیے مارو. فَإِنْ أَطَاعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، اگر وہ اطاعت و فرمانبرداری کرنے لگ جائیں تو ان پر سرکشی کا راستہ اختیار نہ کرو، خواہ مخواہ انہیں پریشان نہ کرو. یہ بھی اگر نہیں ہوتا ہے تو ایک راستہ یہ کہ آدمی کیا ہے ایلا کر لے. ہو سکتا ہے کہ ایلا کرنے کی وجہ سے عورت پر اس کا اثر پڑے اور 1 مہینہ یا آدھے مہینہ یا 15 دن یا 1.5 مہینہ یا 2 مہینے کی جو دوری ہے اس میں عورت کو سمجھنے کا موقع مل جائے. اسی طریقے سے اگر یہ ساری کی ساری چیزیں فائدہ مند نہیں ہوتی ہیں تو کہا جا رہا ہے ان خفتم شقاق بینہما فبعثوا حکما من اہلہ وحکما من اہلہا ان یریدا اصلاحا یوفق اللہ بینہما. اب یہ معاملہ جب بہت زیادہ آگے بڑھ گیا ہے تو پھر ثالثی کا راستہ اختیار کیا جائے اور وہ یہ ہے کہ لڑکی کے گھر والے کی طرف سے کوئی سمجھدار آدمی اور لڑکے کے گھر والے کی طرف سے سمجھدار آدمی کو بیٹھایا جائے اور وہ دونوں ان دونوں کے معاملات کو کیا ہے حل کرنے کی کوشش کرے. اگر وہ خیر اور بھلائی چاہیں گے تو اللہ رب العالمین کیا ہے اس کی توفیق دے گا. یعنی کئی اسٹیپ ہیں، کیونکہ طلاق دینا اور یوں ہی آ کر کے طلاق دے دینا ظاہر ہے یہ شریعت کی روح کے خلاف ہے. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہاری ہی ذات سے تمہارے جوڑے بنائے تاکہ تم اس سے سکون حاصل کرو. اور نکاح یہ دنیا میں پائے جانے والے کانٹریکٹ میں سب سے اہم اور مضبوط کانٹریکٹ ہے. وَأَخَذْنَا مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، تو اس کو یوں ہی توڑ نہیں دیا جائے گا.
ظاہر ہے یہ ساری چیزیں جو بتائی گئی ہیں اسے اختیار نہیں کیا جاتا ہے. اس لیے اکثر لوگ طلاق دینے کے بعد کیا کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ اب دوڑتے ہیں کیسے ہم ایک ساتھ ہو سکتے ہیں. جب تم نے طلاق دیا ہے تو پھر ساتھ میں رہنے کی بات کہاں سے آ گئی. لیکن آپ دیکھیں گے بر صغیر میں اکثر بلا مبالغہ 99% لوگ طلاق دینے کے بعد پھر ساتھ میں رہنا چاہتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ طلاق کو انہوں نے جذبات میں آ کر کے, فرسٹریشن میں آ کر کے اور بغیر کسی ترتیب کے یوں ہی اڑیل دیا. اسی لیے اکثر طلاق دینے والے پھر کیا ہے, ساتھ میں رہنے کی کوشش کرتے ہیں. اب ان لوگوں کے ہاں جہاں پر ایک وقت میں 3 مرتبہ طلاق دے دی جائے تو طلاق واقع ہو جاتی ہے, ایسے لوگوں کے ہاں تو مشاکل بہت بڑھ جاتے ہیں. ان کے پاس فتاوے کے لیے جاتے ہیں, کہتے نہیں طلاق تو تمہاری واقع ہو گئی, اب تینوں طلاق تم نے دے دیا ہے, تمہارا اس سے نکاح نہیں ہے. تو پھر کیا راستہ ہے؟ اب آپ دیکھیں, کیونکہ طلاق اس نے سوجھ بوجھ کر کے نہیں دی ہے, سمجھ کر کے نہیں دیا ہے. طلاق کے لیے جو پہلے اسٹیپ لینے تھے وہ بھی اس نے استعمال نہیں کیا ہے. اس لیے طلاق دینے کے بعد اب وہ در در کی ٹھوکریں کھاتا ہے. فلاں کے پاس جاتا ہے شاید وہاں کوئی راستہ نکل جائے, اس کے پاس جاتا ہے شاید کوئی راستہ نکل جائے. جب اسے لگتا ہے کہ اب کوئی راستہ نہیں ہے تو مفتی صاحبان کہتے ہیں کہ اب تمہارے پاس راستہ ایک ہی ہے, کیونکہ قرآن نے کہا فَإِن طَلَّقَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ. 3 طلاق دینے کے بعد اب یہ تمہارے لیے کبھی حلال نہیں ہو سکتی. اسی صورت میں حلال ہو سکتی ہے جب اس کا نکاح کسی اور سے ہو جائے, اور کبھی اتفاق ہو کہ وہ طلاق دے دے یا اس کی وفات ہو جائے یا اسی طریقے سے کوئی اور راستہ ہو جائے تو پھر اس سے نکاح ہو سکتا ہے. تو اب اس پورے جو پروسیس ہے اب اس کو کیا ہے, کیونکہ بیک ڈور سے پورا کام حرام ہی کے ذریعے سے ہو رہا ہے, 3 طلاق دینا بھی حرام ہے, سب کچھ حرام ہے. اس لیے اب ایک اور حرام کام کر کے پھر کیا ہے, اس کو جائز بنانے کی کوشش کی جاتی ہے. اور وہ یہ ہے کہ دیکھو ٹیمپریری طور پر کسی سے نکاح کر لو, وہ آدمی پھر طلاق دے دے اور اس طریقے سے نکاح ہو جائے گا. نعوذ باللہ من ذالک. آپ جانتے ہیں, مجھے زیادہ دور کی معلومات تو نہیں ہے, لیکن ہندوستان کے اندر اکثر لوگ جو اسلام دھرم کو چھوڑ کر کے ہندو دھرم میں جا رہے ہیں وہ بیسک اور بڑی وجہ یہ بیان کر رہے ہیں کہ اسلام میں 3 طلاق نے اور حلالے نے ہماری حالت خراب کر رکھی. اتنے غلط قانون ہے جس کی وجہ سے کیا ہے, ہمیں ہندو دھرم کے اندر ہم جاتے جہاں طلاق وغیرہ نہیں ہے اس طریقے سے اور حلالہ وغیرہ کی شکل و صورت نہیں ہے. آپ دیکھیں گے تو بڑی وجہ یہ, کیونکہ سماج کے اندر سماجی طور پر اس سے خطرناک کوئی جرم نہیں ہوگا, اور اسلام کی صاف و شفاف تاریخ کو گندا کرنے کے لیے اس سے زیادہ کوئی چیز نہیں ہوگی. جبکہ آپ دیکھیں گے یہی صورتحال کیا ہے, موجود ہوتی ہے. اس کے برعکس یہ دیکھا جائے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک وقت میں 3 طلاق کو بطور سزا نافذ کیا تھا. تو آپ کو چاہیے کہ آپ اگر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس فتوے پر عمل کر رہے ہیں تو آپ 3 کو 3 قائم رکھتے اور یہ کہتے ہیں کہ چلو اب تم لوگوں کا نکاح جو ہے ختم ہو گیا, اب نکاح نہیں ہو سکتا ہے. لیکن آپ کیا ہے, راستہ بناتے ہیں. ایک جگہ تو آپ کہتے ہیں کہ 3 کو 3 اس لیے ہم مانتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر نے خلفائے راشدین کی سنت کو اختیار کرنے کو کہا. تو یہ جو حلالہ کی صورت آپ بناتے ہیں, نعوذ باللہ من ذالک, کیا یہ بھی کسی خلفائے راشدین کی سنت اور ان کا طریقہ ہے؟ کہ یہ نہیں معلوم ہے آپ کو کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حلالہ کرنے اور کرانے والوں کو مارتے تھے؟ کیا آپ کو یہ نہیں معلوم کہ حلالہ کرنے اور کرانے والے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے؟ تو ایک جگہ آپ یہ کہتے ہیں کہ 3 کو 3 ہم اس لیے مانتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 کو 3 مانا تھا. خیر وہ آگے بات آئے گی جب وہ معاملہ آئے گا کہ 3 عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شرعی طور پہ مانا تھا یا قانونی طور پہ مانا تھا, یہ کیا معاملہ تھا. لیکن کم سے کم یہ دوسرا آپشن جو آپ نے راستے کھولے ہوئے ہیں, کیا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی ایسا تھا؟ کیا کسی ایک بھی شخص کا حلالہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کرایا تھا؟ کیا کسی ایک صحابہ نے کسی کا حلالہ کرایا تھا؟ تو ایک جگہ آپ یہ کہتے ہیں آپ اس برائی پر عمل کرتے ہیں, اس کو نافذ کرتے ہیں اور پھر اس کے لیے کیا ہے, راستے بناتے ہیں. ظاہر ہے جب آپ اس پر پابندی نہیں لگائیں گے تو ہر آدمی 3 طلاق دے گا. آپ اس پر سختی کرتے کہ جس آدمی نے 3 طلاق دیا ہے اس پر سختی کی جاتی تاکہ اس رسم کو ختم کیا کرایا جا سکتا تھا. بہرحال تو یہ طلاق سے پہلے یہ سارے کے سارے کیا ہے, اسٹیپ لینے ہوتے ہیں. پھر جب آدمی بالکل سیریس ہو جاتا ہے طلاق دینے میں, یہ باتیں بار بار ریپیٹ کی جائیں گی
تاکہ آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے. پھر جب آدمی بالکل سیریس ہو جاتا ہے, ساری تدابیر اختیار کر لی ہے, اب جب سیریس ہو گیا طلاق دینے میں, تو شریعت یہ کہتی ہے کہ اب دیکھو کہ عورت کی حالت کیسی ہے, تمہارا اس کے ساتھ کیا معاملہ رہا ہے. تو پہلا حکم یہ ہوتا ہے کہ مینسز کی حالت میں طلاق مت دو. مینسز کی حالت میں طلاق مت دو, کیونکہ عورت مینسز کے ایام میں ایک طریقے سے بیمار ہوتی تو اس کی نفسیات کے لیے خطرے کا معاملہ ہے, اس لیے اس حالت میں عورت کو طلاق مت دو. نمبر 1 یہ قانون لگایا. نمبر 2 یہ کہا کہ پاکی کی حالت میں طلاق دو, لیکن پاکی کی حالت میں اگر طلاق دے رہے ہو تو یہ دیکھو کہ ان دنوں میں تم نے اس سے ریلیشن تو نہیں بنایا. اچھا ریلیشن بنایا ہے تو اب رک جاؤ, طلاق مت دو, اب رکے رہو. عورت پھر سے جو ہے مینسز میں آئے گی, پھر اس کے بعد اس کا پیریڈ گزر جائے گا, جب پاک ہو جائے گی تو آپ کیا ہے, آپ کو طلاق دینا ہے. اچھا یہ سب ہو گیا ہے تو اب طلاق دے رہے ہو تو یاد رکھو ایک ہی طلاق دو گی. کتنا ہے؟ ایک طلاق. اچھا ایک طلاق دے لیے ہو, ابھی وہ تمہاری بیوی ہے, عدت کے اندر ہے, 3 حیض تک وہ تمہارے پاس رہے گی. ان 3 حیض کے درمیان جب تم چاہو گے اس سے رجوع کر لو گے. اگر تم نے ان 3 حیض کے درمیان رجوع نہیں کیا ہے تو پھر عورت تمہاری کسٹڈی اور نکاح سے اب کیا ہے, نکل جائے گی. لیکن تم نے سنت کے مطابق طلاق دیا ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر صرف رحمت اور شفقت کرتا ہے, مہربانی کرتا ہے. تم نے ایک ہی طلاق دیا ہے اور 3 حیض تک رجوع نہیں کیا تو اب عورت تمہارے نکاح سے نکل تو گئی ہے, لیکن تمہیں حلالے والے کے چکر میں نہیں پڑنا ہے. ایک نیا نکاح نہیں مہر کے ساتھ کر کے دوبارہ اس کو اپنی دلہن بنا کے لا کے رکھ سکتے ہو, کوئی مسئلہ نہیں. اتنے سارے حدود بنائے گئے ہیں, اتنے کرائیٹیریا بنائے گئے ہیں, اسی لیے پورے زمانے نبوی میں طلاق تو دی گئی ہے, ایک حلالے کا کیس بھی آپ دکھا دیجئے. طلاق تو دی گئی ہے, طلاق ہوئی ہے, لیکن طلاق ایسی نہیں ہوئی جیسے ہمارے زمانے کے اندر ہوتی, کیونکہ طلاق بھی ایک اسلامی حکم ہے, اس کو اسلام کے دائرے ہی میں دینا ہوتا ہے. تو آپ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے اتنے سارے راستے بیان کیے کہ دیکھو آپ یہ راستہ اختیار کرو, اب یہ راستہ اختیار کرو. کیوں طلاق دے رہے ہو آپ؟ اسی لیے طلاق دے رہے ہو نا کہ عورت کے اندر نافرمانی ہے, عورت کے اندر خرابی ہے. اور یہ بھی دیکھو کہ کس طرح کے معاملات میں خرابی ہے. کبھی کبھار یہ ہوتا ہے کہ معمولی چیزیں ہوتی اس میں تم طلاق دینا شروع کر دیں, اس سے بھی منع کیا گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عورت بائیں پسلی سے پیدا کی گئی, اس کو اس سے ویسے ہی فائدہ اٹھاؤ, اگر اس کو سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو یہ ٹوٹ جائے گی. وَقَسْرُهَا طَلَاقُهَا, اور اس کا توڑنا کیا ہے, اس کو طلاق دینا ہے. پھر کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو عورت کے اندر اچھائیاں بھی ہوتی, برائیاں بھی ہوتی. ان رضیا منها خلقا ان کریا منها خلقا رضیا منها آخر, اگر عورت کی ایک عادت تمہیں خراب لگتی ہے تو دوسری عادت کیا ہے, تمہیں اچھی لگے گی. پھر کبھی یہ کہا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا, سنن ابو داؤد کی روایت ہے کہ ایک آدمی اپنے خادم وغیرہ کو ایک دن میں کتنی مرتبہ معاف کرے, کتنی مرتبہ اس کی غلطیوں کو نظر انداز کرے, تو آپ نے کہا 70 مرتبہ سے زیادہ. اگر آپ ہمیشہ ہر چھوٹی بڑی چیز پر اپنی بیوی کی کلاس لیں گے, اگنورنس نہیں ہوگا, نظر پوشی نہیں ہوگی, ہر چھوٹی بڑی چیزوں کو آپ کریں گے, تو دنیا کے اندر تو فرشتے آپ کے ساتھ ہیں نہیں, انسانوں کے ساتھ آپ رہتے ہیں, تو چند چیزوں کو نظر انداز کرنے کی عادت ڈالی ہے. پھر اس کو بہتر انداز میں سمجھانے کی کوشش کیجیے, کیونکہ کافی دنوں سے مستقل کیسز آ رہے ہیں طلاق وغیرہ کے. جب بیٹھتے ہیں تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ کوئی بڑا ایشو ہے ہی نہیں جس پر طلاق دی جا رہی ہے, کوئی بڑا ایشو نہیں. کبھی کبھی چھوٹی چھوٹی باتوں پر کیا ہے آدمی طلاق دے رہا ہے, کسی کا آنا ناپسند ہے, کسی کا جانا ناپسند ہے, اس باتوں پہ طلاق ہو جا رہی ہے. کبھی یہ ہے کہ ہم وہاں رہیں گے آپ یہاں رہیں گے, اس پہ طلاق ہو جا رہی ہے. تو بڑی چھوٹی چھوٹی چیزوں پر کیا ہے لوگ طلاق کے راستے کو کیا ہے ہموار کر لیتے ہیں. ظاہر ہے کہ اگر آپ طلاق دے دیتے ہیں, دوسری لے کر آئیں گے, وہ بھی انسانوں میں سے ہوں گی, وہ بھی انسانوں میں سے ہوں گی, پھر وہاں معاملہ ہو. اس لیے طلاق دینے کے لیے کوئی ویلڈ ریزن ہونا چاہیے جو یقینی طور پر آپ اس کے ساتھ رہتے ہیں تو آپ کی دین کے لیے, آپ کے اخلاق کے لیے, آپ کی آخرت کے لیے, آپ کے بچوں کے لیے نقصان دہ.
جب ایک عورت اس درجے میں پہنچ جائے کہ وہ آپ کے دین کے لیے, آپ کی دنیا کے لیے, آپ کے اخلاق کے لیے, آپ کی اولاد کے لیے, آپ کے خاندان والوں کے لیے نقصان دہ ہو, تب آدمی طلاق کے بارے میں کیا ہے سوچے, وہ بھی تمام راستوں کو اختیار کر لینے کے بعد. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی ایک راستہ یہ بھی دیا ہے کہ طلاق دینے سے پہلے آدمی کیا کرے, ایلا کر لے. للذین یؤلون من نسائہم تربص اربعۃ اشہر فإن فاؤوا فإن اللہ غفور رحیم. لیکن اس کی مدت کیا ہے, میکسیمم 4 مہینہ ہے. 4 مہینے کے بعد دونوں کو یعنی شوہر کو مجبور کیا جائے گا, یا تو وہ اس کے ساتھ رہنا شروع کر دے یا پھر اسے کیا ہے طلاق دے دی. اگر کوئی آدمی قسم کھا لیا ہے کہ بیوی کے پاس نہیں جائے گا, اور قسم کھا لینے کے بعد کہ 1 مہینہ نہیں جائے گا مثال کے طور پر, 10 دن کے بعد 5 دن کے بعد پھر اس کو ضرورت پڑ گئی, ظاہر یہ عام قاعدہ ہے, یہ عام قاعدہ ہے اور اس کو دھیان میں رکھنا چاہیے. اس سے پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں کہ میاں بیوی میں اصل یہ ہے کہ ساتھ میں رہے, آگے بات آ بھی رہی ہے, ساتھ میں رہے اور ساتھ رہے, تاکہ دوری جب دور جائے تو احساس ہو کہ کوئی چیز کسی چیز کی کمی کا احساس ہو. اگر کسی شخص نے قسم کھا لیا ہے اور قسم کھا لینے کے بعد اب اسے محسوس ہو رہا ہے کہ اس نے غلطی کی ہے یا اب اسے جانا چاہیے بیوی کے پاس, 1 مہینے کی قسم کھائی, 15 دن میں ہی پریشان ہو گیا, وہ قسم توڑ دے. وہ کیا کرے, قسم توڑ دے اور قسم کا کفارہ دے دے اور بیوی کے پاس چلا جائے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا, صحیح مسلم کی روایت 1650 کی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, کہ من حلف علی یمین فرأى غیرها خیرا منها, جس آدمی نے کسی چیز کی قسم کھائی پھر اسے نظر آیا کہ نہیں دوسری چیز بہتر ہے, تو آپ نے فرمایا کہ جو چیز بہتر ہے اس کو لے لے وہ, اور اپنی قسم کا کفارہ دے لے. اپنی قسم کا کیا ہے کفارہ دے لے. تو اگر کوئی آدمی 4 مہینے کی قسم کھا لیتا ہے, 3 مہینے کی قسم کھا لیتا ہے, 2 مہینے کی قسم کھا لیتا ہے, قسم کے پیریڈ سے پہلے اگر وہ بیوی کے پاس جاتا ہے تو قسم کا کفارہ دے دے. نہیں, اگر 1 مہینے کی قسم کھائے 1 مہینے کے بعد جاتا تو پھر قسم کے کفارے کی ضرورت بھی نہیں ہے. سوال یہ ہے, اس کے بعد کسی آدمی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ یوں ہی رکا رہے, بلکہ سختی کے ساتھ. اگر اسلامی حکومت ہے تو ایسی صورتحال میں قاضی کے پاس اس کو خلا کیا جائے گا, قاضی مجبور کرے گا یا اپنی بیوی کے ساتھ رہو یا پھر کیا ہے اس کو طلاق دے دو. اس کو کیا ہے طلاق دے دو, قاضی یہ مجبور کرے گا. کیا 4 مہینہ گزر جانے کے بعد, جیسے کسی نے کہا کہ میں اپنی بیوی کے پاس نہیں جاؤں گا, قسم کھا لیا اور کوئی مدت طے نہیں کی, تو 4 مہینے گزر گئے, کیا 4 مہینے گزرتے ہی بیوی پر طلاق واقع ہو جائے گی یا نہیں ہوگی؟ اس سلسلے میں علماء کے درمیان اختلاف ہے. جمہور علماء کی رائے ہے, امام مالک, امام شافعی, امام احمد بن حنبل, ان تینوں ائمہ کی اور اکثر صحابہ کرام کی رائے یہ ہے کہ 4 مہینہ گزرنے سے طلاق واقع نہیں ہوگی جب تک کی طلاق نہ دے, جب تک کی طلاق نہ دے. جیسا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت صحیح بخاری کے اندر 5291 میں ہے, وہ کہتے ہیں کہ اذا مضت 4 اشہر, جب 4 مہینے گزر جائے, یوقفو حتی یطلق, تو اس آدمی کو جس نے ایلا کیا ہے اس کو کھڑا کیا جائے گا یہاں تک کہ وہ طلاق دے دے. یعنی حکومت میں جو ہے کورٹ میں اس کو لے جایا جائے گا تاکہ وہ طلاق دے دے. ولا يقع علیہ طلاق حتی یطلق, اور بغیر طلاق دیے ہوئے طلاق واقع نہیں ہوگی. یہی صحیح بات ہے, یہی اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور اسی طریقے سے تقریباً 10 سے زیادہ صحابہ کرام کی رائے, جیسا کہ امام بخاری نے ذکر کیا ہے. اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, اور اسی طریقے سے امام سفیان الثوری سے اور کوفہ والوں سے یہ ہے کہ 4 مہینہ گزرتے ہی ایک طلاق خود بخود واقع ہو جائے گی, ایک طلاق خود بخود واقع ہو جائے گی. لیکن یہ قول درست اور صحیح نہیں ہے, یہ قول درست اور صحیح نہیں ہے. تو للذین یؤلون من نسائہم تربص 4 اشہر فإن فاؤوا فإن اللہ غفور رحیم, اگر وہ لوٹ آئے یعنی جمع کر لے, ریلیشن بنا لے, تو اللہ رب العالمین بہت زیادہ بخش دینے والا اور رحم کرنے والا. یعنی جو گیپنگ ہوئی ہے 1 مہینے کی, 2 مہینے میں, کی ظاہر ہے اس میں کیا ہے حقوق کی کمی ہوئی ہے. ایک آدمی 1 مہینہ نہیں گیا ہے تو حق کی کمی ہوئی ہے, تو اللہ تعالیٰ اس کو کیا ہے اس کو معاف کرنے والا اور درگزر کرنے والا ہے. اس آیت سے جو چیزیں ہمیں معلوم ہوتی, 4 مہینے کی جو قید ہے وہ بڑی اہم ہے.
بیوی کا حق ادا کرنا یہ شریعت میں مطلوب ہے. کوئی آدمی کسی بھی بلندی پہ کیوں نہ پہنچ جائے, کتنا ہی مشغول کیوں نہ ہو جائے, ہر حال میں اگر وہ شادی شدہ ہے تو بیوی کا حق ادا کرنا ضروری ہے. صحیح بخاری, صحیح مسلم, مسند احمد وغیرہ میں ایک روایت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے آئی ہوئی ہے کہ عمرو بن عاص جو فاتح مصر ہے, انہوں نے اپنے بیٹے عبداللہ بن عمرو بن عاص کا نکاح قریش کی خوبصورت عورت سے کر دیا, لڑکی سے کر دیا. اور نکاح تو کر دیا, لیکن نکاح کرنے کے بعد عبداللہ بن عمرو بن عاص دن بھر روزہ رکھتے تھے اور رات بھر نماز پڑھتے تھے, یعنی قیام کرتے تھے, قرآن کی تلاوت کرتے تھے. شادی ہو گئی تو دن بھر روزہ اور رات بھر قیام اللیل کرتے تھے. ان کے والد محترم عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محسوس کیا کہ بیٹے کا گھر میں آنا جانا کیا ہے, کم ہو رہا ہے. تو وہ پہنچ گئے اپنی بہو کے پاس اور اس کے پاس جا کر کہنے لگے, کیف وجدتی بالکی, تم نے اپنے شوہر کو کیسا پایا, تمہاری نئی نئی شادی ہے, تمہارا شوہر کیسا ہے. تو بہو نے جواب دیا کہ بہترین انسان ہے, بہترین انسان ہے, لیکن ساتھ ہی ساتھ شکایت کی کہا, لم یفتش لنا کنفن ولم یعرف لنا فراشا. صاف طریقے سے بتا دیا اچھے انسان ہے, لیکن شادی کے اتنے دن گزر جانے کے بعد اب تک ہمارے درمیان کوئی قربت وغیرہ نہیں ہوئی ہے. سبحان اللہ. عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی انہوں نے جب اپنے بیٹے کی یہ حرکت دیکھی تو سخت سست کہا, بہت برا بلا کہا, اور کہا کہ میں نے قریش کی ایسی خاتون سے تمہارا نکاح کر دیا جو اونچے خاندان والی ہے, خوبصورت ہے, اور تم نے اس کو چھوڑ رکھا ہے نکاح کے بعد, اور یہ کیا تم نے, اب تک گئے نہیں اس کے پاس. کافی کلاس لی اور اس کے بعد پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور اپنے بیٹے کی بہو کی نہیں, عام طور سے لوگ کس کی شکایت کرتے ہیں, بہو کی شکایت کرتے ہیں, اور اسی طریقے سے سسرال والے کس کی شکایت کرتے ہیں, داماد کی شکایت کرتے ہیں. یہ بڑا غلط طریقہ. اس سے پہلے بھی ہمیشہ ذکر کرتا رہتا ہوں, آج بھی کر رہا ہوں کہ ماں باپ کو اپنے بیٹے کی فکر کرنی چاہیے, بہو کی نہیں, کہ میرا بیٹا اپنی بیوی کے حقوق صحیح طریقے سے ادا کر رہا ہے کہ نہیں, کیونکہ نہ کرنے کی شکل و صورت میں آپ کا بیٹا جہنم میں پہنچے گا. تو آپ واقعی اپنے بیٹے سے محبت کرنے والے ہیں تو آپ اپنے بیٹے کی فکر کیجئے کہ وہ آپ کی بہو کا حق ادا کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے. اور اگر آپ بیٹی کے ماں باپ ہیں تو آپ داماد کی فکر کم کیجئے, اپنی بیٹی کی فکر کیجئے کہ آپ کی بیٹی آپ کے داماد کے حق کو ادا کر رہی کہ نہیں, کیونکہ نہ کرنے کی شکل و صورت میں آپ کی بیٹی کیا ہے, جہنم میں چلی جائے گی. لیکن جیسا کہ میں ہمیشہ کہتا رہتا ہوں کہ آج کل کے ماں باپ اپنی اولادوں سے ورجنل محبت نہیں کرتے, اصلی محبت نہیں کرتے. کتنا بھی لوگ کہیں گے میں اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں, الا ماشاء اللہ. اکثر ماں باپ اپنے بچوں سے اصلی محبت نہیں کرتے, سب دکھاوے کی محبت ہوتی ہے, سب ایک لمیٹڈ ٹائم کے لیے محبت ہوتی ہے. جیسے کسی انسان کو کسی سے غرض ہوتی ہے نا, تو جب تک اس کی غرض رہتی ہے اس سے خوب لگاؤ اور تعلق رہتا ہے. ایسے ہی محبت آج کل اکثر ماں باپ کو اپنی اولادوں سے ہے کہ وہ ان کی دنیا ہی کی صرف فکر کرتے ہیں, ان کی آخرت کی ذرہ برابر فکر نہیں کرتے. تو اگر ہر آدمی اپنی اپنی پوزیشن پہ آ جائے تو طلاق وغیرہ کے کیسز خود بخود ختم ہو جائیں گے. یعنی ماں باپ اپنے بیٹے کی اصلاح کرنے لگ جائیں اور بیٹی والے اپنی بیٹی کی اصلاح کرنا شروع کر دیں تو پھر کیا ہے, نہ اتفاقیاں ختم ہو جائیں گی. لیکن طلاق ہونے میں, ڈیورس ہونے میں بڑا کردار دونوں کے گھر والوں کا ہوتا ہے. یعنی ساس سسر کا, ادھر کے ساس سسر کا بھی اور ادھر کے ساس سسر کا بھی خوب بڑا کردار ہوتا ہے. اور کبھی کبھار کیا ہوتا ہے, ان کے گھر والے سارے کے سارے لوگ انوالو ہوتے ہیں اور اس طریقے سے رشتوں کو توڑنے کا کیا ہے, کام کرتے ہیں. جتنے بھی بات ہوتی ہے, کوئی بھی آتا ہے تو باپ اپنے بیٹے کو لے کر آیا تو ساری خطا اور غلطی بہو کی ہے, وہ لوگ لے کر آئے تو ساری خطا داماد کی ہے. ایسے نہیں ہونا چاہیے.
बल्कि दोनों लोगों को चाहिए कि अपने यानी बाप को चाहिए कि अपने बेटे की इस्लाह करे और इन लोगों को चाहिए कि अपनी बेटी की इस्लाह करे, और अगर इस तरह की कोई कमी नजर आ रही है तो दोनों को मिलकर के इस्लाह करने की कोशिश करनी चाहिए। तो यहां पर देखा कि उन्होंने सख्त सुस्त कहा भी, क्लास भी ली और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम से अपने बेटे की शिकायत की, बहू की नहीं बेटे की शिकायत की। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने उनको बुलाया। अब्दुल्लाह बिन अम्र इब्न आस कहते हैं कि मैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब पहुंचा तो आपने पूछा, अतसूमुन नहार, दिन भर रोजा रखते हो, हर दिन रोजा रखते हो? कहा अल्लाह के नबी हर दिन रोजा रखता हूं। फिर आपने पूछा, वह तक़ूमुल लैल, रात भर नमाज पढ़ते हो, क़याम करते हो? कहा रात भर नमाज पढ़ता हूं, क़याम करता हूं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, लाकिन्नी असूमु व अफ्तिर, लेकिन मैं तो रोजा भी रखता हूं, इफ्तार भी करता हूं। तुम हर दिन रोजा रखते हो, हर दिन रोजा रखते हो। मैं रोजा भी रखता हूं और इफ्तार भी करता हूं। वह उसल्ली वाना, नमाज भी पढ़ता हूं और सोता भी हूं। वह अमस्सुन निसा, और औरतों से रिलेशन भी बनाता हूं। नौ बीवियां सबका हक अदा करता हूं। फमन रगिबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, यही मेरा तरीका है, जिसने इस तरीके से मुंह मोड़ा वो मेरे तरीके पर नहीं, मुझसे नहीं। तो यहां पर ये देखिए कि अगर आप अब देखें, आपका बेटा चला गया सऊदी अरब, फॉरेन कंट्री में चला गया है, पता नहीं 2-2 साल तक आप लोग तो इंसिस्ट करते रहे, अभी क्यों आ रहा है, अभी तो गया है, अभी और कमा ले। आप अगर वाकई माँ बाप हैं तो उसको इंसिस्ट कीजिए, दबाव डालिए, प्रेशर डालिए उस पर कि 4 महीने से ज्यादा हो गए, तुम घर आ जाओ। लेकिन मामला बिल्कुल उल्टा चल रहा हो। अगर बच्चा आना चाहता है तो माँ बाप उसको रोकते, अभी आने की जरूरत क्या, अभी तो 1 साल हो गए, अभी तो 1.5 साल गए, अभी फला ये घर बनवाना है, वहां रूम है, वहां वो बनवाना है, अभी बहन की शादी करनी है, अभी ये करना है, अभी आ जाओगे तो कैसे क्या होगा। ये है वो जो हकीकी तौर पर अपने बच्चों से मोहब्बत करने वाले लोग नहीं होते। तो यहां पर देखें, इससे सीख मिलती है, सबक मिलता है इस रिवायत से कि माँ बाप को अपने बेटे की नहीं, अपनी बहू की नहीं, बेटे की ज्यादा फिक्र करनी चाहिए, ताकि बेटा गुनाहों से क्या है, बच सके। इसी तरीके से किसी भी शख्स के लिए जायज नहीं है कि शादी करके वो अपनी बीवी को यूं छोड़ दे। आज कितने लोग माशाअल्लाह शादी करके आए, यहां से जाते हैं, शादी करके 1 महीने में आते हैं, फॉरेन कंट्री में आ गए, अब कब जाएंगे बस अल्लाह ही बेहतर जानता है। 2 साल, 2.5 साल, 3 साल, 4 साल, और कुछ लोगों को तो ऐसा जानता हूं जो 18 साल तक नहीं गए। अल्लाह की लानतें ऐसे लोगों पर नाजिल नहीं होंगी। क्या यह कोई शरई तरीका है कि आप पैसों के लिए आप इतने बड़े हक की जो है इतना बड़ा हक अदा नहीं कर रहे? कयामत के दिन आप क्या जवाब देंगे? इल्ला ये कि अगर कोई औरत आपको इजाजत दे देती कि नहीं आप रह सकते हैं तो एक अलग मामला, वो भी देखना चाहिए, क्योंकि गुनाह बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये अपनी जो जिस्मानी जरूरत है किसी और के जरिए से पूरी कर रही है और आपसे पैसे ले रही है। ये भी सारी इम्कानात मौजूद है, ये सारी चीजें हो रही, क्योंकि ये इंसान की बुनियादी जरूरतों में से। उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जमाना, इमाम सईद बिन मंसूर ने अपनी सुनन में इसे जिक्र किया है, इमाम बहकी ने अस्सुनन अल कुबरा के अंदर जिक्र किया है, और इमाम अब्दुल रज़्ज़ाक ने अपनी मुसन्नफ में जिक्र किया है कि उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जमाना है, कितना साफ सुथरा जमाना है, कितना गोल्डन पीरियड है। रात में गश्त कर रहे हैं, रात में गश्त कर रहे हैं तो एक औरत की आवाज आ रही, और आवाज के अंदर वो अपने उन ताल्लुकात का जिक्र कर रही है जो मियां बीवी के दरमियान होता है, और उससे मिलने का जो शौक है वो उसे बयान कर रही है। उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जब इस बात का इल्म हुआ, मालूम हुआ, तो वो अपनी साहिबजादी और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी के पास आते हैं और पूछते हैं कि कम अक्सर मा तस्बिरुल मरअतु अन ज़ौजिहा, ये बताओ ऐ मेरी लख्ते जिगर कि कोई औरत अपने शौहर की गैर मौजूदगी में कितने दिनों तक सब्र कर सकती है। अपनी बीवी से नहीं पूछा, किससे आकर पूछा? अपनी बेटी से पूछा जो अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी थी। इसको लोग तो ऐसे अंदाज में लेते हैं कि क्या कहा जाए, अब तो
معاملہ یہ ہے کہ ان چیزوں کو اپنی اولاد کو نہیں سکھاتے, یہ بتاتے ہی نہیں, حق حقوق کی بات نہیں کرتے. ساری بچے ان سارے مسائل کہاں سے سیکھتے ہیں؟ باہر سے غلط سلط سیکھ کر کے آتے ہیں, سب باہر سے سیکھ کر کے آتے ہیں, جبکہ یہ چیزیں بچوں کو سکھانے کی بتانے کی ہوتی ہے, دین ہے یہ. تو اپنی بیٹی سے پوچھا کہ کتنے دن تک ایک عورت اپنے شوہر کی غیر موجودگی میں جو ہے صبر کر سکتی ہے؟ تو ام المومنین حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ 4 سے 6 مہینہ, 4 سے 6 مہینہ. اس کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک عام آرڈیننس جاری کر دیا, ایک عام حکم جاری کر دیا, لا احبس الجیش اکثر من ھذا, میں اس سے زیادہ مجاہدین کو بھی روکوں گا نہیں جو اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے گئے ہیں, ان کو بھی 4 مہینے کی چھٹی پہ کیا واپس گھر آنا ہوگا. 4 مہینے سے زیادہ وہ بھی اپنے بیوی بچوں سے دور نہیں رہیں گے. اسی طریقے سے شعبی کہتے ہیں, اس کو بھی امام عبد الرزاق نے اپنی مصنف میں ذکر کیا ہے, کہ ایک خاتون امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی اور کہنے لگی زوجی خیر الناس, میرا شوہر بہت بہتر ہے لوگوں میں. زوجی خیر الناس, میرا شوہر لوگوں میں بہت بہتر ہے. یقوم اللیل ویصوم النہار, رات میں قیام کرتے ہیں اور دن میں روزہ رکھتے ہیں, رات میں قیام کرتے ہیں اور دن میں روزہ رکھتے ہیں. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا لقد احسنتی الثناء علی زوجک, ایسی عورتیں تو بہت کم ملتی ہیں کہ شوہر کی تعریف کریں. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے خاتون, تم نے اپنی شوہر کی بہترین تعریف کی. اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت زیادہ اس کو ڈیپ طریقے سے نہیں دیکھا. تو کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا, کعب بن سور رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ لقد اشتکت فاعرضت الشکیہ, اے امیر المومنین, وہ عورت اپنے شوہر کی تعریف کرنے نہیں, اس کی شکایت کرنے کے لیے آئی تھی. وہ عورت, وہ خاتون اپنے شوہر کی شکایت کرنے کے لیے آئی تھی, لیکن کتنے بہترین انداز میں شکایت اس نے کی, کتنی بہترین انداز میں شکایت کی کہ زوجی خیر الناس, میرا شوہر بہت ہی اچھا, یقوم اللیل ویصوم النہار, رات بھر قیام اور دن بھر روزہ. تو کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا بہت بہترین انداز میں اس نے شکایت کی ہے. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا, کیا کہتے ہو تم؟ کہا یہی شکایت کرنے کے لیے آئی تھی, جب دن بھر روزہ رکھیں گے, رات بھر قیام کریں گے تو بیوی کا حق ادا کریں گے. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ پھر کیا ہونا چاہیے؟ تو کہا کہ ایک وقت میں ایک آدمی کے پاس 4 بیویاں ہو سکتی ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ ہر چوتھا دن ایک عورت کے حصے میں آئے گا. اس لیے اس کے شوہر پر یہ کہا جائے کہ 3 دن تو کوئی مسئلہ نہیں, 3 دن 3 رات, لیکن چوتھا دن اور چوتھی رات ہر حال میں اس کو شوہر کے پاس ہونا ہوگا. نہ رات میں ایسا نہیں کہ پوری رات قیام کرے, نہ دن میں پورا دن نہ روزہ رکھے گا. یعنی ہر چوتھے دن کیا ہے, یہ اپنے بیوی کا حق ادا کرے گا, دن میں روزہ نہیں رکھے گا اور رات میں پوری رات قیام نہیں کرے گا. یہ بنیادی چیزیں جو شریعت کا حق ہے, شریعت کا حکم ہے. آپ دیکھیں گے شریعت کے اس حکم کو ٹھکرانے کی وجہ سے اور شادی شدہ لائف میں شریعت کو نافذ نہ کرنے کی وجہ سے جو بگاڑ اور فساد پیدا ہو رہے ہیں وہ بتانے کی ضرورت نہیں. جو لوگ اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر فورن کنٹری میں رہتے ہیں, ظاہر ہے انہی کے پاس سے اس طرح کی خبریں زیادہ آتی ہیں کہ ان کی بیویاں انلیگل افیئرز کا شکار ہو گئی اور اس طرح کے کیسز بڑھتے جا رہے ہیں. آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ جب آپ کسی عورت سے نکاح کرتے ہیں تو آپ اس کی عزت کی حفاظت کی ضمانت ہو جاتے ہیں, آپ اس کو پروٹیکٹ کرتے ہیں, آپ اس کی حفاظت کرتے ہیں. یہ کیا کہ نکاح کرنے کے بعد آپ کی بیوی مجبور ہو جائے اس طرح کی چیزوں پر. تو جو ان تمام یہاں پر جو خامیاں اور غلطیاں تمام لوگوں میں ہیں, خود عورت میں ہے, اسی طرح سے شوہر میں ہے, شوہر کے گھر والوں میں ہے اور دوسرے لوگوں میں بھی ہے. سماج میں ایسے لوگوں کو عزت نہیں دی جانی چاہیے, سماج میں ایسے لوگوں کو عزت نہیں دی جانی چاہیے جو 2 سال 3 سال تک یا اس طریقے سے بغیر کسی اہم وجہ کے اپنے بیوی بچوں سے دور رہتے اور تمام لوگوں کی حق تلفی کرتے اور پیسوں کی لالچ میں آ کر کے یہ ساری کی ساری چیزیں کیا ہے جو دین اور شریعت اس سے دور ہونے کی کوشش کرتے ہیں. ایسے لوگوں کو ابھارنا چاہیے, بتانا چاہیے. اللہ کی کبھی کبھار انسان کی شکل مجبوری کی ہوتی ہے, مجبوری کی شکل ہوتی ہے کہ گھر میں کوئی ہے نہیں, وہاں روزگار نہیں, باہر آ گیا ہے,
تب بھی عورت سے اجازت مانگ لے 4 مہینے کے بعد. اگر اجازت ملتی ہے تو ٹھیک ہے, نہیں تو جائے. نہیں اگر شوہر جاتا ہے اور عورت طلب کرتی ہے نہیں بھائی 4 مہینے کے بعد آنا ہے, شوہر نہیں پہنچا, تو پھر عورت کو اختیار ہے کہ وہ الگ ہو جائے. تو کیا ہے, اس سے الگ ہو جائے, اس سے خلا لے لے اور نکاح کو فسخ کرا لے خلاص, اور پھر دوسرے کسی سے نکاح کر لے. یہ اس کا حق ہے, یہ اس کا کیا ہے, حق ہے. اسی لیے اس پر توجہ کرنی چاہیے. آگے اللہ رب العالمین نے بیان کیا کہ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. اگر کوئی آدمی 4 مہینے کے بعد طلاق دینا چاہتا ہے, طلاق کا ارادہ کر لیا ہے, وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ, اگر اس نے پختہ ارادہ طلاق کا کر لیا ہے, فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ, تو یقیناً اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا. یہ وارننگ ہے ایک طریقے سے, یہ کیا ہے, ایک طریقے سے دھمکی ہے کہ اگر کسی نے طلاق کا ارادہ کر لیا ہے تو اللہ سننے والا اور جاننے والا. جبکہ پہلے کیا کہا ایلا کے بارے میں, کیا کہا, فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. اگر کوئی آدمی ایلا کر لیا مہینے 2 مہینے کا, تو اس دوران ظاہر ہے جو تلفی ہوئی ہے, کمی ہوئی, اللہ تعالیٰ کیا ہے, بخش دے گا, اس پر رحم فرمائے گا. لیکن یہاں کہہ رہا اللہ رب العالمین کی وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. اگر اس نے طلاق کا ارادہ کر لیا ہے تو اللہ رب العالمین کیا ہے, سننے والا اور جاننے والا ہے. کیوں ایسا کہا جا رہا ہے, یعنی اگر بغیر کسی وجہ کے طلاق دے رہا ہے, بغیر کسی اہم ریزن کے طلاق دے رہا ہے, یا عورت کو پریشان کر رہا ہے وغیرہ وغیرہ, تو اس بات سے وہ بے خبر نہ رہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی حرکتوں کو سن بھی رہا ہے اور جان بھی رہا ہے. اس لیے اس سلسلے میں جو بھی آدمی ہو اسے چاہیے کہ بہترین کردار ادا کرے. میاں بیوی کو اکٹھا اور جمع کرنے کی کوشش کی جانی چاہیے, نہ کہ ان کو الگ اور جدا کرنے کی کوشش کی جانی چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, سنن ابو داؤد وغیرہ میں ہے کہ لیس منا من خبب امرأة علی زوجها, وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے جو کسی عورت کو, جو کسی شوہر کو اس کی عورت کے خلاف کیا ہے, ورغلائے, بھڑکائے. لیس منا من خبب امرأة علی زوجها, وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے جو کسی عورت کو اس کے شوہر کے خلاف کیا ہے, ورغلائے کہ تمہارا شوہر ایسا ہے, اس کے ساتھ بیٹھتا ہے, یہ کرتا ہے, اتنا کماتا ہے, اس کو دیتا ہے, وغیرہ وغیرہ. تو جو لوگ عورتوں اور مردوں کے درمیان, میاں بیوی کے درمیان کسی بھی طریقے سے جدائی پیدا کرنے کا سبب اور ذریعہ بنتے ہیں, شریعت کی نگاہ میں ایسے لوگ سب سے بڑے مجرم کیا ہے, کہے جاتے ہیں, اور یہ خطرناک جرم ہے. پھر یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے وہ سلسلہ جو بائیکاٹ کا تھا عورتوں کے, کہ بالکل جاہلیت کے زمانے میں کہ آپ ان کو چھوڑ دیتے تھے, شریعت نے اس پر پابندی لگائی اور یہ موقع دیا کہ اگر تم کسی وجہ سے ایلا کرنا چاہتے ہو مہینے 2 مہینے کا, تو اس میں بھی کیا ہے, تمہارے لیے کسی حد تک کیا ہے, نفع ہے. کیونکہ اگر کسی عورت سے ایلا کر لیا گیا ہے تو ظاہر عورت اتنے دنوں میں, 1 مہینہ میں, 15 دن میں, 20 دنوں میں, 30 دنوں میں, 35 دنوں میں اپنے نفس کا محاسبہ کرے گی, اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کرے گی, اور اسی طریقے سے شوہر کو بھی اپنے اس فیصلے پر نظر ثانی کا موقع مل جائے گا کہ کیا یہ میرے لیے, میرے حق میں بہتر ہے یا نہیں ہے. یہ ساری کی ساری چیزیں کیا ہے, دونوں کو سوچنے پہ مجبور کریں گی. تو اس لیے بہت سارے لوگ جو جذبات میں آ جاتے ہیں, اس سے پہلے والے اگر اسٹیپ استعمال کریں تو انشاءاللہ طلاق کی شرح جو ہے فوری طور پر ڈاؤن ہو جائے گی, گر جائے گی, اور جہاں لاکھوں میں طلاقیں دی جاتی ہیں شاید وہ 10 سے زیادہ اور 20 سے زیادہ نہ پہنچے, یعنی 100 میں بھی وہ طلاق نہیں پہنچیں گی. اگر آپ طلاق کو طلاق کی طرح دینا چاہیں گے تو فوری طور پر یہ اس کا علاج ہے, باقی دوسرا کوئی علاج نہیں ہے. آگے اللہ رب العالمین نے بیان کیا, اس کا صرف ایک حصہ آج ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. والمطلقات یتربصن بانفسہن 3 قروء, اور طلاق شدہ عورتیں, طلاق یافتہ عورتیں اپنے آپ کو روکے رکھیں گی 3 قروء, 3 حیض تک. قروء کا 2 معنی ہے, بعض علماء نے یہ بیان کیا کہ قروء کے معنی پاکی ہے, اور بعض علماء نے یہ بیان کیا کہ قروء کے معنی حیض کے ہیں, اور یہی معنی زیادہ درست ہے کہ قروء کا یہاں معنی حیض کا ہے. یعنی جس عورت کو طلاق دی گئی ہے وہ 3 حیض تک اپنے آپ کو شوہر کے گھر میں روکے رکھے گی, جائے گی نہیں. کسی بھی عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ اگر اس کے شوہر نے یہ کہہ دیا کہ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں تو بستر پیک کرے اور جو ہے پورا پیک کرے
اور گھر والوں کو فون کرے طلاق دے دیے ہیں اور وہاں سے آیا آدمی لے کر کے چلا جائے. ان لوگوں کا آنا حرام ہے اور عورت کا گھر چھوڑ کر کے جانا حرام ہے. ایک طلاق کے بعد عورت کا عدت کے اندر گھر چھوڑ کر کے جانا حرام ہے اور نہ ہی کسی شخص کا لے جانا جائز اور درست ہے اور نہ ہی کوئی شخص ایک طلاق کے بعد عورت کو گھر سے باہر نکال سکتا ہے. ایک طلاق دینے کے بعد صرف اور صرف عدت گزاری جائے گی اور عدت شوہر کے گھر میں گزاری جائے گی 3 حیض تک. ہو سکتا ہے کہ ان دنوں میں وہ اپنی بیوی سے رجوع کر لے جیسا کہ آگے آ رہا. ہو سکتا ہے کہ طلاق دینے کے بعد اس کو اپنے اس فیصلے پر پشیمانی ہو, شرمندگی ہو سکتا ہے کہ عورت معافی تلافی کے ساتھ اس کے ساتھ رہنا چاہے اور اپنی غلطیوں کی اصلاح کا وعدہ کر لے جائے. ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو دیکھ کر کے اپنے فیصلے کے اندر کیا ہے بدلاؤ لائے. ہو سکتا ہے کہ طلاق دینے کے بعد جو اس کے غلط ری ایکشن ہو سکتے ہیں اس کو دیکھتے ہوئے یہ لگے کہ اس عورت کے ساتھ رہنے میں زیادہ عافیت ہے بجائے کہ اس سے الگ ہو جانے میں. تو یہ تمام کی تمام چیزیں موجود ہیں. تو ایک طلاق دینے کے بعد نہ کوئی عورت گھر چھوڑ کے جا سکتی ہے, نہ کوئی اسے لے جا سکتا ہے اور نہ ہی کوئی اسے اس گھر سے نکال سکتا ہے. یہ شریعت کا حکم اور آرڈر ہے کیونکہ اس میں اتنی ساری بھلائی ہیں. ایک طلاق کے بعد جو روکنے کو کہا کہ اتنی ساری بھلائی کہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے. اور آپ اگر کوئی ایک کیس آپ لے کر آئے معاشرے کے اندر, ایک کیس جس شخص نے اپنی بیوی کو ایک طلاق دیا ہو, ایک طلاق دینے کے بعد 3 حیض تک وہ رہی اور اس نے رجوع نہ کیا, ایک کیس بھی لے کر کے آئیے آپ ایسے, کروڑوں میں شاید ایک کیس ملے. کیونکہ عام طور سے ایک طلاق دینے کے بعد 3 حیض تک اگر عورت رکتی ہے تو یہ بہت لانگ پیریڈ ہوتا ہے دونوں کو سمجھنے کا کہ کیا ہم ایک دوسرے کے بغیر رہ سکتے ہیں یا نہیں رہ سکتے, کیا طلاق دینا یہی حل ہے یا اس کے علاوہ کوئی دوسرا حل ہے وغیرہ وغیرہ. یہ ساری کی ساری چیزیں بڑی آسانی کے ساتھ کیا ہے سمجھی جا سکتی ہے. تو والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء, حیض والی عورت اگر ہے تو 3 حیض تک رکی رہے گی. جیسے آج آپ نے طلاق دیا ہے, بیوی آپ کی پاک ہے, آج آپ نے طلاق دیا, بیوی آپ کی پاک ہے, اس باقی میں آپ نے ریلیشن بھی نہیں بنایا. اب پھر عورت مینسز میں آئے گی, پھر پاک ہوگی اور پورا پاکی کا پیریڈ گزرے گا, پھر مینسز میں آئے گی, یہ دوسرا حیض شروع ہو رہا اس کا, پھر پورا مینسز کا پیریڈ گزرے گا, پھر پاک ہوگی, پھر جب اس کے بعد تیسری مرتبہ اس کو مینسز آئے گا تو پھر کیا ہے وہ چلی جائے. تیسرا مینسز آ گیا تو بعض علماء کہتے ہیں نہیں پورے مینسز کے ایام میں رہے گی, اور بعض علماء کی رائے نہیں, جیسے تیسرا مینسز آیا تو وہ آپ کا ٹائم پیریڈ کیا ختم ہو گیا اور چلی جائے گا, اور یہی زیادہ درست ہے. یعنی آپ سوچیں اتنا لمبا ٹائم کہ آج آپ نے طلاق دیا ہے, پھر عورت کو مینسز آئے گا, پھر وہ ایام گزریں گے, پھر پاک ہوگی, پھر مینسز آئے گا, پھر مینسز کے ایام گزر جائیں گے, پھر پاک ہوگی, پھر پاکی کے پورے ایام گزر جائیں گے, پھر تیسری مرتبہ جب مینسز آئے گا تب جا کے آپ لوگوں کا رشتہ کیا ہے ختم ہوا. اب جا کے رشتہ کیا ہے ختم ہوا. لیکن رشتہ ختم ہوا ہی کہ آپ کو بیوی بیگم گھر سے گئی کہ احساس ہونا شروع ہو گیا, احساس ہونا شروع ہو گیا کہ نہیں اب اس کے بغیر نہیں رہا جائے گا. تو فوری طور پر آپ کیا چاہ کر سکتے ہیں, اس کے گھر پہ جائیے, والد اس کے ہے تو بات کیجئے, نکاح کر کے دوبارہ آپ کے ہاں اس کو لے کر کے آ جائیے. دوبارہ لے کر کے آ گئے, پھر کبھی آپ نے طلاق دیا سارے آپشن کے استعمال کر لینے کے بعد, پھر کبھی آپ نے طلاق دیا, طلاق دینے کے بعد پھر وہی پہلی والی کنڈیشن کہ ایک طلاق آپ نے دیا, 3 مینسز تک وہ رکی رہی, پھر اس کے بعد آپ نے 3 مینسز گزر گئے, آپ نے رجوع نہیں کیا, اب وہ عورت سے آپ کا رشتہ کیا ہے ختم ہو گیا. کتنی طلاق ہو گئی؟ اب ایک اور چانس ہے کہ آپ گئے اور اس سے نکاح کر کے راضی کر کے اس کو لے کر کے آئے, پھر لے کر کے آئے, پھر تیسری مرتبہ یہ ہو رہا ہے کہ سارے طلاق کے پہلے سارے آپشن آپ نے استعمال کر لیے, نہیں فائدہ ہوا. اب تیسری مرتبہ جیسے ہی آپ نے طلاق نہیں ایک ہی مرتبہ کہا تو اب یہ تیسری طلاق ہو گئی. اس کو کہا جاتا ہے کہ اب فَإِن طَلَّقَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى
तनकिह ज़ौजन, तीसरी तलाक आपने दी कि अब कोई टाइम नहीं है, कोई 3 हैज की मुद्दत नहीं है, हमेशा हमेशा के लिए क्या है उस पर, वहां पर हराम होगी। कब हलाल होगी? जब वो किसी और से निकाह करेगी। इतना लॉन्ग, मुझे लगता है कि 60-70 साल की हमारी जिंदगी होती है, ये गुजर जाएगी, लेकिन तीसरी तलाक की नौबत नहीं आएगी। और फिर एक आदमी अगर अपनी बीवी के साथ नहीं रहना चाहता तो एक से ज्यादा तलाक दे क्यों? एक तलाक दे करके खामोश है, 3 महीने तक वेट करे 3 हैज तक, उसके बाद खुद उसकी बीवी नहीं रह जाएगी, फिर उससे निकाह ना करे। क्या जरूरी है कि शरीयत की मुखालिफत की जाए और उस तरीके को जिसको शरीयत ने मुख्तलिफ अंदाज में इस्तेमाल करने को कहा है, आप एक ही वक्त में मुखालिफत करते हुए इस्तेमाल कर लें? इसलिए आप जो तलाक को लेकर के इस्लाम को बदनाम किया जा रहा है ना, और दूसरे लोग कहते हैं कि हमारे मजहब में आ जाओ, हमारे पास ये सिस्टम नहीं, हमारे पास औरत की इज्जत और तकदीर होती है, उसको रेस्पेक्ट दी जाती है। हमारी गलत फहमियों की वजह से, हमारे गलत तरीकों की वजह से, हमारी गलत बयानी की वजह से दूसरे लोग हम पर आकर कहते हैं, वो कहते हैं कि इस्लाम औरतों पर जुल्म करता है, जबकि दुनिया के अंदर एक ही दीन है, इस पूरे रूए जमीन पर एक ही दीन है जो आज सिर्फ औरत को इज्जत दे रहा, बाकी कोई किसी भी दीन के अंदर औरत की कोई रिस्पेक्ट नहीं है, कोई इज्जत नहीं। सिर्फ यही एक दीन है ऐसा जहां पर औरत को रिस्पेक्ट और इज्जत दी जाती है, बाकी किसी भी दीन के अंदर औरत को कोई रिस्पेक्ट, कोई इज्जत नहीं। ये आप महसूस कर लीजिए, जान लीजिए। इस रुए जमीन पर अल्लाह ताला ने इंसानी शक्ल सूरत में अगर किसी को सबसे बुलंद बनाया है तो वो औरत को बनाया, मर्द को नहीं। सबसे बुलंद बनाया है तो औरत को बनाया, यानी हर शख्स, हम में से जितने लोग बैठे हुए हैं, सबके पास मां है या मां होंगी या गुजर गई होंगी। आप सोचें कि इस रुए जमीन पर आपके लिए आपकी मां से ज्यादा कोई अहम नहीं, बल्कि हमारे दीन के अंदर सबसे अहम चीज क्या है? एक आदमी का लक्ष्य, मकसद, गोल क्या होता है? जन्नत का हुसूल। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत को सबसे ज्यादा जिससे करीब किया वो मां का, फज़मा फ़इन्नल जन्नता तहता रिजलैहा। अपनी मां को के साथ लगे रहो, क्योंकि अल्लाह ने जन्नत को उसके दोनों कदमों के नीचे रख दिया। तो जो रिस्पेक्ट इस्लाम के अंदर है वो कहीं नहीं, लेकिन जब इस्लाम मानने वाले इस्लाम को नहीं जानेंगे तो फिर क्या है? अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखे आप, जितने भी कवानीन हैं, अगर आप कुरान पढ़ेंगे तो आपको मालूम होगा कि तमाम कवानीन में जो समाज और मुआशरती कवानीन है, उन तमाम पर में औरतों पर जुल्म होता था, तमाम में औरतों पर जुल्म होता था। इस्लाम ने ही आकर के उस जुल्म का खात्मा किया है। मीरास में कोई हिस्सा नहीं था उनका, इस्लाम आया और उसने औरतों के लिए मीरास मुतय्यन की। पहली मर्तबा रुए जमीन पर यह कानून आया कि जैसे मर्दों का हिस्सा है वैसे ही औरतों का हिस्सा है। पहली मर्तबा ऐसा हुआ कि शादी की एक लिमिट तय की गई। पहले हजार लोग निकाह करते थे, हजार निकाह करते थे, एक आदमी 1000 निकाह कर लेता था। कैसे बीवी का हक अदा करेगा? वो जो आदमी 1000 निकाह करे हुए हो कैसे हक अदा करेगा? इस्लाम की आमद के बाद पहली मर्तबा कानून पास हुआ कि कोई शख्स एक वक्त में बैक वक्त 4 बीवी से ज्यादा नहीं रख सकता। और जब यह कानून आया तो उस जमाने में भी कई लोग ऐसे थे जिनके पास 10 बीवियां थी, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको बुलाकर कहा कि 4 को रखो, बाकी 6 को क्या है, उनसे अलग हो जाओ, जुदा हो जाओ। पहली मर्तबा लिमिटेशन लगाई गई कि 4 बीवी से ज्यादा बैक वक्त आदमी नहीं रख सकता है। इसी तरीके से आप देखेंगे कि बच्चियों की तरबियत, बेटियां पैदा होती थी तो बाप तो जिंदा दरगोर कर देता था। बहुत सारे अरब के कबीले में ये थे, लोग बेटियों की खबर नहीं देते थे, इस्लाम आया और उसने पहली मर्तबा यह ऐलान किया कि जो 3 बेटियों की परवरिश कर ले जाए, कुन्ना लहू हिजाबम मिनन नार या सितरम मिनन नार, जो 3 बेटियों की परवरिश कर ले जाए वो जहन्नम से फ्री और आजाद हो जाए। 2 पर यह बशरत दी गई। और फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और सहाबा किराम ने बच्चियों से, बेटियों से मोहब्बत का वो रुख अंदाज किया कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास जब आपकी बेटी फातिमा आती थी
تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو بوسہ دیتے تھے جب وہ بیٹے اور بیٹیاں والی ہو گئی تھی، یعنی وہ خود بیٹے اور بیٹیاں والی ہو گئی تھی، بڑی ہو گئی تھی، اس کے باوجود اللہ کے پیغمبر بوسہ دیتے تھے ان کو اور اپنے پاس بیٹھا لیتے تھے، یہ مقام۔ اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیں گے بہنوں کے متعلق کہ ان کی تربیت پر بھی کیا ہے، خوب زیادہ بشارت دی گئی، اور اگر بھائی فوت ہو جائے، کوئی نہ ہو، تو بہن کو بھائی کی پراپرٹی میں کیا ہے، بیٹیوں جیسا وارث بنایا گیا۔ جیسے ایک آدمی مر جائے، اس کے ماں باپ بھی نہ ہو اور شادی شدہ بھی نہیں ہے، لیکن بہنیں ہیں اس کی، بہنوں کو بیٹیوں کے قائم مقام حصہ دیا گیا۔ پھر اسی طریقے سے آپ دوسرے اینگل سے آپ آ کر کے دیکھیں گے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یا پورے اسلام نے عورتوں کو کس طریقے سے عزت بخشی ہے کہ اس دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بات بیان فرمائی تھی وہ کیا تھی ان میں سے، کہ عورتوں کے ساتھ میں تمہیں بھلائی کی وصیت کر کے جا رہا ہوں۔ کس کی وصیت؟ بھلائی کی وصیت کر کے جا رہا ہوں، عورتوں کے ساتھ بھلائی کرنا۔ پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جن لوگوں کے حقوق کو محفوظ کیا ان میں عورتیں سر فہرست تھے۔ آپ نے کہا کہ انی احرج، میں دو لوگوں کے حق کو سختی کے ساتھ حرام قرار دیتا ہوں، الیتیم والمرأہ، کوئی آدمی اپنے بھائی کا حق کھائے یہ بھی گناہ ہے، کوئی آدمی اپنے دوست کا حق کھائے یہ بھی گناہ ہے، لیکن اگر کوئی آدمی کسی عورت کا حق کھاتا ہے تو یہ بہت بڑا جرم اور گناہ ہے، کوئی یتیم کا حق کھاتا ہے تو یہ بہت بڑا جرم اور گناہ ہے۔ یعنی یہاں بھی آدمی کسی کا کھائے وہ گناہ، لیکن اگر کوئی آدمی عورت کا کھاتا ہے تو بہت بڑا گناہ۔ مہر کا کوئی تصور نہیں تھا، مہر دینے کا کوئی تصور نہیں تھا، اسلام آیا اور پہلی مرتبہ اس نے اعلان کیا کہ عورتوں کو مہر دینا واجب اور ضروری ہے، اور کہا وآتوا النساء صدقاتہن نحلہ، خوشی خوشی ان کو کیا ہے، ان کی مہر دے دو، اور جو مہر تم نے دے دیا ہے اس کو کیا ہے، واپس نہیں لے سکتے، اس کا کوئی بھی حصہ واپس نہیں لے سکتے۔ اس طریقے سے آپ دیکھیں گے کہ آج بھی سکون آپ کو اسی میں ہے کہ آپ اسلام کی آغوش میں آ جائیں، اسلام کی آغوش میں آ جائیں۔ اگر آپ اس کے علاوہ کہیں بھی دیکھ رہے ہیں تو کسی بھی جگہ عورت کو رسپیکٹ اور عزت آپ کو نظر نہیں آئے گی، لیکن چونکہ دور ایسا ہے، مغربی دور ہے، اسلام پر عمل کرنے میں ہماری بہنوں کو، بیٹیوں کو، ہماری ماں کو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ اس میں ہمیں آزادی نہیں دی گئی ہے، ہمیں فری نہیں کیا گیا ہے، اسلام نے تو ہمیں قید کر دیا وغیرہ وغیرہ۔ تو جس آزادی کا آپ نعرہ لگا رہی ہیں وہ آپ کو جہنم تک پہنچائے گا، اور لوگوں میں جو آپ کی عزت تھی وہ بالکل ختم ہوتی چلی جائے گی، جیسا کہ ابھی ہو رہا ہے۔ تو یہ طلاق کے جو حقوق قرآن میں بیان کیے ہیں، در حقیقت آپ دیکھیں گے تو اس میں مردوں سے زیادہ عورتوں کے کو سیف اور محفوظ کیا گیا ہے، اور طلاق کا جتنا بھی انلیگل راستہ تھا اسے کیا ہے، روکا گیا ہے، اور اس کو اس قدر کنجسٹڈ کر دیا گیا مردوں کے لیے کہ آسان نہیں ہے کوئی آدمی سنت کے مطابق طلاق دے دے، آسان نہیں ہے کہ کوئی آدمی سنت کے مطابق طلاق دے دے، اتنا کنجسٹڈ کر دیا گیا ہے۔ اب کبھی بھی ایک بھی میں تو ہمیشہ کہتا رہتا ہوں، ایک آدمی لاؤ جس نے طلاق دیا ہو سنت کے مطابق، ڈھونڈو آپ جتنے بھی طلاق کے کیسز آتے ہیں، ٹھیک ہے بہت بڑی گنتیوں میں ایک آدمی مل جائے الگ بات ہے، لیکن باقی جتنے لوگ طلاق دیتے ہیں کوئی بھی طلاق سنت کے مطابق دینے والا نہیں، سب حرام کے مطابق دینے والے ہیں، چاہے ایک طلاق دینے والے ہو یا جتنی بھی طلاق دینے، سب حرام طلاق دینے والے ہیں، یا تو حیض میں طلاق دے دیتے ہیں، یا تو پاکی میں طلاق دیتے ہیں جس میں ریلیشن بنائے ہوتے ہیں، یا ایک ساتھ کئی طلاق دے دیتے ہیں، یا طلاق سے پہلے جو اسٹیپ بیان کیے گئے اس کو وہ استعمال نہیں کرتے، یا فضول چیزوں میں کیا وہ طلاق وغیرہ کا استعمال کر لیتے ہیں۔ سنت کے مطابق طلاق اگر آدمی دے گا تو طلاق کے کیسز بہت شاذ و نادر ہی ہو جائیں گے، شاذ و نادر ہوں گے، کم سے کم ہو جائیں گے۔ بہرحال یہ چند باتیں تھی، باقی انشاءاللہ رب العالمین آئندہ دنوں میں آپ کے سامنے آئیں گی، اور وقت کافی ہو گیا، انشاءاللہ سیرت کا بھی درس آئندہ ہفتے میں آپ کے سامنے ہوگا۔ ہم لوگ جہاں پہنچ چکے ہیں بس آپ کی جانکاری کے لیے کہ بدر الکبریٰ جو غزوہ بدر ہے بالکل ہم اس سے قریب ہو چکے ہیں۔ رمضان سن 2 ہجری میں غزوہ بدر ہوئی، اور اس سے پہلے ایک اور واقعہ ہوا ہے
جو رجب یا شعبان میں تحویل قبلہ تھا، یہ بہت بڑا واقعہ ہے اور یہی آج کا موضوع تھا، تحویل قبلہ، قبلے کا تبدیل ہو جانا، جس کو ہم اس سورہ کے اندر پڑھ بھی آئے ہیں. سورہ بقرہ کے اندر کیا ہے، دوسرے پارے کے پہلے صفحے میں ہم پڑھ بھی آئے ہیں، لیکن چونکہ سیرت میں ترتیب کے ساتھ وہ چیزیں آ رہی ہیں تو اس کا ایک بڑا حصہ انشاءاللہ رب العالمین تحویل قبلہ کا ہم اور آپ سیرت میں پڑھنے کی کوشش کریں گے، سمجھنے کی کوشش کریں گے. تو جو باتیں رہ گئی انشاءاللہ وہ آئندہ دنوں میں آئیں گی. اور میری مطلب گزارش ہے اور چاہت ہے کہ یہ طلاق کی آیات جب ختم ہوں تو ہم طلاق کے موضوع کو اچھی طریقے سے سمجھ چکے ہوں. اور اتنا ریپیٹیشن بار بار اسی لیے کیا جا رہا ہے کہ کہا جاتا ہے اذا، عربی میں اذا تکرر تقرر، جب کوئی چیز بار بار ریپیٹ کی جاتی ہے تو ذہن میں کیا ہے، بیٹھ جاتی ہے. تو اس قدر بار بار ریپیٹیشن اس لیے کیا جا رہا ہے کیونکہ ہر انسان کی ضرورت ہے، ہر انسان کی کیا ہے، ضرورت ہے. ہر انسان کے لیے اس کا علم ہونا ضروری ہے کہ طلاق کب ہوگی، کب دینا چاہیے، اور اس کے علاوہ عورتوں کے جو مسائل خلا وغیرہ کے وہ ساری انشاءاللہ آئیں گی، تاکہ ہر شخص اگر عورت خلا لینا چاہ رہی ہے، مرد طلاق دینا چاہ رہا ہے، تو دونوں شریعت کے مطابق طلاق اور خلا کا معاملہ اختیار کریں. اور جیسے ہی شریعت کے مطابق طلاق اور خلا کا راستہ اختیار کریں گے باذن اللہ، فوری طور پر طلاق کے کیسز اور طلاق کا معاملہ فوراً کم سے کم ہو جائے گا اور طلاق واقع نہیں ہوگی. کیونکہ اللہ تعالیٰ یقینی طور پر کیا ہے، یوں ہی طلاق کو پسند نہیں کرتا الا کہ اس کا کوئی اہم ریزن اور وجہ ہو. اگر کوئی اہم سوال ہو جو گزرا ہے تو اس پہ پوچھا جا سکتا ہے. ہم یہاں پہنچے تو نہیں ہیں، لیکن بس مختصر جواب آپ کے لیے، آپ لوگوں کے لیے، کہ صحیح بات اس سلسلے میں یہ ہے کہ ایک موقع پہ 100 طلاق دی جائے تو ایک ہی کاؤنٹ کی جائے گی. اور صحیح مسلم کے اندر عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت موجود ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شروع کے زمانے میں 3 طلاق ایک ہی کاؤنٹ کی جاتی تھی. پھر جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں لوگوں نے طلاق میں لاپرواہی شروع کر دی، طلاق میں لاپرواہی شروع کر دی، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا کہ لوگ ان چیزوں میں جلدی کرنے لگ گئے جس میں اللہ تعالیٰ نے انہیں کیا ہے، ٹائم دے رکھا ہے. یعنی ایک ہی وقت میں 3 طلاق دینا شروع کر دیے جب، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سختی کے سبب پر یہ قانون نافذ کر دیا تھا کہ اب اگر کوئی آدمی ایک وقت میں 3 طلاق دیتا ہے تو تینوں کاؤنٹ کر لی جائے گی، اور اگر کوئی حلالہ کرتا ہے تو اس کو کیا ہے، کوڑے لگائے جائیں گے. اور اس پر انشاءاللہ ہم بحث کریں گے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمان جو تھا یہ کیا تھا، یہ شریعت میں اضافہ نہیں تھا بلکہ ایک مینٹیننس تھا اور ایک قانونی، ایک سماجی قانون تھا، جیسا کہ خود امام ابو بکر الجساس رحمہ اللہ وغیرہ نے جو حنفی عالم انہوں نے بھی اس کا اعتراف کیا ہے. اور اس لیے بھی کہ اس کے علاوہ رکانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ انہوں نے ایک وقت میں 3 طلاق دے دیا اور پچھتائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک ہی طلاق ہوئی ہے، تم اپنی بیوی کے ساتھ رہ سکتے ہو، سنن نسائی وغیرہ میں روایت ہے. تو انشاءاللہ وہ جب موقع آئے گا 3 طلاق والا اور وہ آیت آئے گی تو اس پہ تفصیل سے گفتگو کی جائے گی، کیونکہ پورے طلاق کے مسئلے میں ایک ہی مسئلہ تو لوگوں کو معلوم ہے، وہ ہے کہ ایک وقت میں 3 طلاق دینا چاہیے. پورے طلاق میں کیا لوگوں کو معلوم ہے، چاہے وہ پڑھا لکھا ہو یا نہ پڑھا لکھا ہو، اس کو ایک مسئلہ معلوم ہے کہ ایک وقت میں بیوی کو کتنی طلاق دینی چاہیے، 3 دینی چاہیے. اس لیے کوئی آدمی ایک دے ایک نہیں دیتا ہے. تو اس پہ انشاءاللہ رب العالمین مزید گفتگو کی جائے گی. خلاصہ یہ کہ ایک وقت میں ایک ہی طلاق، ایک وقت میں 100 طلاق بھی دیتے تو ایک ہی طلاق ہوگی. سوال ہے، ہاں، الہ کے جو رائٹس ہے وہ صرف ہسبینڈ کو ہے یا وائف کو؟ الہ نہیں، الہ کا رائٹ صرف مردوں کو ہے، عورتوں کو نہیں. عورتوں کے رائٹ سے انشاءاللہ بیان کیے جائیں گے. اور ویسے بھی اللہ تعالیٰ نے دونوں کی طبیعت اور فطرت الگ الگ بنائی ہے. بعض ہماری بہنیں سوال کرتی ہیں یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اگر مردوں کو حق دیا تو عورتوں کو نہیں. دیکھیے دونوں کی سائیکولوجی الگ ہے، دونوں کی تھاٹ پاور الگ ہے، دونوں کے برداشت کرنے کی کیپیسٹی کیا ہے، الگ الگ ہے، دونوں کے کام کرنے کی جگہ الگ الگ ہے. تو
ہر ایک کو الگ الگ معاملہ دیا گیا ہے. اگر طلاق کو عورت کو دے دیا جاتا تو ہر دن طلاق ہوتی. اگر طلاق ہی کو عورت کو بھی دے دیا جائے کہ عورت بھی شوہر کو طلاق دے کر کے الگ ہو سکتی ہے تو ہر دن طلاق ہوتی رہتی. کیونکہ اس معاملے کے اندر ہماری بہنوں کے ہاں جو ہے کمزوریاں زیادہ ہیں. عورتوں کو جو حق دیا گیا ہے وہ خلا لینے کا. وہ کیا ہے؟ شوہر سے الگ ہونے کے لیے خلا لینے کا ہے. اگر کوئی شوہر بیوی کے حقوق کو ادا نہیں کرتا ہے یا اس پر ظلم کرتا ہے یا اس کو عزت نہیں دیتا ہے، اس تمام کی تمام چیزیں، تو ایسی صورتحال میں اللہ تعالیٰ نے عورت کو یہ قانون دیا ہے کہ وہ خلا کے ذریعے سے شوہر سے الگ ہو جائے. خلا کے ذریعے سے شوہر سے الگ ہو جائے. آگے کی آیت انشاءاللہ آ رہی ہے. تو ایلا صرف مرد کر سکتا، عورت نہیں. اور پھر یہ ہے کہ مان لیتے ہیں ایک وقت میں ایک سے زیادہ بیوی ہو سکتی ہے نا، تو اگر چاروں بیویاں ایلا کر لیں اپنے شوہر سے تو شوہر کی کیا حال ہوگی؟ بیک وقت میں اگر چاروں کی چاروں بیویاں اپنے شوہر سے ایلا کر لیں تو کیا معاملہ ہو جائے گا؟ پورا سسٹم کیا ہے؟ خراب ہو جائے گا. تو یہ جو ہے مردوں کے حق میں ہے. جی بالکل سسٹم ڈاؤن ہو جائے گا. سسٹم بالکل ڈاؤن ہو جائے گا. جیسے یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ مردوں کو اگر ایک سے زیادہ نکاح کی اجازت ہے تو عورتوں کو کیوں نہیں؟ کیونکہ سسٹم ہی نہیں چلے گا، نظام ہی نہیں چلے گا، نظام ہی نہیں چلے گا. اللہ تعالیٰ نے دونوں کے اندر فرق رکھا ہے. یہ آگے آنے والی آیت آ رہی جو ہم پڑھ رہے ہیں نا، شروع کیے ہیں 228 نمبر کی آیت. تو اس میں ایک تو کامن حقوق ہے جو دونوں میں برابر ہے میاں بیوی میں، لیکن کچھ حقوق ایسے ہیں جس میں مرد کو فوقیت دی گئی ہے تاکہ سسٹم اور نظام کو چلایا جا سکے. اور اس کی وجہ بھی بیان کی گئی کہ کیوں اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ دے رکھا ہے. تو ایلا صرف مرد کر سکتا، عورت نہیں. ٹھیک ہے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے باذن اللہ. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.